پچھلی مرتبہ ہم نے یعنی قرآن کے آنے کے مقاصد اس کے بارے میں ڈسکس کی تھی. یہ دروازہ بند کرنا. اس کے بارے میں ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی کہ قرآن اللہ نے نازل کیوں فرمایا. تو قرآن بیسیکلی قرآن کریم کا آنے کا دنیا میں مقصد ثواب نہیں. بیسیکلی مقصد ثواب نہیں. ثواب بھی ملتا ہے لیکن اس کا مقصد ثواب نہیں. اس کا مقصد کچھ اور ہے. قرآن کریم کے آپ الحمد سے لگے بلکہ بسم اللہ سے شروع کریں اور سورۃ الناس تک پڑھیں. اس کو کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں جس میں اللہ نے یہ کہا ہو کہ ہم نے یہ کتاب ثواب کے لیے نازل کی، بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آغاز میں کہہ دیا کہ ہم نے یہ کتاب ہدایت کے لیے نازل کی. ہمارے یہاں رٹے لگائے جاتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک رٹے لگتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو بھائیو، اصل مقصد جو اس کتاب کے آنے کا ہے وہ ثواب نہیں. ہمارے یہاں ٹوٹلی اس کا جو مقصد بنا لیا گیا نا وہ ثواب بنا لیا گیا. جب بندہ زندہ ہے پھر بھی ثواب کے لیے پڑھ رہا ہے، مر گیا پھر بھی اس کے ثواب کے لیے پڑھ رہا ہے. تو اس کا مقصد یہ نہیں. جب تک آپ قرآن کو سمجھو گے نہیں، جب تک قرآن کے اوپر فہم آپ کو حاصل نہیں ہوگا تب تک آپ اس پر عمل نہیں کر سکتے. عمل آتا ہے علم سے. علم کے بغیر عمل نہیں آتا. جب علم آئے گا تب آپ کے پاس عمل آئے گا. اس لیے سب سے پہلے ہم نے کوشش کیا کرنی ہے؟ قرآن کریم کا علم سیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے. اللہ رب العزت اس پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن کریم جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ اللہ سے جدا ہیں. 1,24,000 سے زائد انبیاء وہ جدا ہیں، اللہ کی ذات جدا ہے. ساری کی ساری انسانیت، فرشتے جو بھی ہیں وہ اللہ سے الگ ہیں. لیکن یہ قرآن اللہ سے جڑا ہوا. یہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. تو اس میں اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کچھ کہہ رہے ہیں. تو بھائیو، یہ ہم نے سیکھنا ہے، یہ ہم نے سمجھنا ہے. ہم نے دنیا کے بڑے فنون سمجھے، دنیا کے بڑے علوم سمجھے، دنیا کی بڑی میتھمیٹیکل جو ہیں فارمولے ہم نے سمجھے، اس کے قانون سمجھے، لیکن ہم نے اس قرآن کو نہیں سمجھا. اصل میں نہ ہم نے سمجھا ہے نہ ہم سمجھنا چاہتے. ایک تو ہوتا ہے نا سمجھا نہیں سمجھنا چاہتے. نہ ہم نے اس کو سمجھا ہے نہ ہم اس کو سمجھنا چاہتے. آپ کہیں گے کہ ہم تو سمجھنا چاہتے. اب آپ دیکھیں، ایک بچہ صبح اسکول جاتا ہے 7 بجے 8 بجے اور رات کو 7 بجے گھر واپس آتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم سیکھنا چاہتے ہیں. ہم اس بچے کو کیوں بھیجا؟ کیونکہ وہ کیا کر جائے؟ سیکھ جائے، سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے. لیکن ایک قرآن کی مجلس 10 منٹ کی 15 منٹ کی ہم وہاں پہ جان چھڑاتے کیوں؟ کیونکہ ہم سیکھنا نہیں چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں شاید جنت اللہ رب العزت نے ایسے ہمارے لیے پیک کر کے رکھ دی ہے، جو مرضی کرتے پھریں. ہم نے کلمہ پڑھ لی ہے، اب ہمیں کھلی چھوٹ ہے، جو مرضی کرتے پھریں. میں بھی اور سب ہم اس میں آتے ہیں. بلکہ مجھ جیسے جو گناہ گار جن کی زبان سے کچھ 4 باتیں نکل جاتی ہیں وہ زیادہ اس میں شامل ہیں. ہم سب اس حمام میں ننگے ہیں. ہم سارے اس حمام میں کیا ہے؟ ننگے. تو کوئی بیان کرنے والا ہے، کوئی سننے والا ہے، کوئی عالم ہے، کوئی طالب ہے، کوئی عام ہے، کوئی خاص ہے. جب تک میرے صاحب اس قرآن کا علم سمجھ کر اس پر جو ہے عمل نہیں کرو گے تو آپ دین کے اوپر چل نہیں رہے. آپ دین کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. آپ فراڈی ہیں، ہم فراڈی ہیں. ہم نعوذ باللہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں ہم دین کے ساتھ فراڈ لگائیں، دین کے ساتھ دھوکہ کریں. اللہ کے ساتھ ہم نعوذ باللہ فراڈ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم نعوذ باللہ فراڈ لگانے کی کوشش کر نہیں رہے بلکہ لگا رہے ہیں. ہمارا جو ہے دنیا کے لیے ہم اتنی محنتیں کریں، اتنی کوششیں کریں، اتنی تک و دو کریں اور قرآن کو 10 منٹ بھی نہ دیں، پھر کہیں جناب میں اس قرآن کا میں نے حق ادا کر لیا، جنت مجھے مل جائے گی، جنت اللہ نے میرے لیے سجا کے رکھی ہوئی ہے، میرا انتظار کر رہی ہے. تو یہ بات غلط. اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 181، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب
تم اللہ کے پسندیدہ بندے بن جاؤ گے، پھر اللہ رب العزت تمہیں مال کے ذریعے، تمہاری اولاد کے ذریعے آزمائے گا، مال کے ذریعے اور تمہاری اولاد اور تمہاری جان کے ذریعے اللہ تمہیں آزمائے گا۔ جان کے ذریعے کیسے؟ اب دیکھیں یہاں پہ ہی دیکھ لیں، کچھ ساتھی ایسے بیٹھے ہوں گے جو شوق سے سن رہے ہوں گے، کچھ دوست ایسے ہوں گے جن کا دل کر رہا ہوگا یار پتہ نہیں یہ کلاس کب ختم ہوگی۔ یہ بھی ایک آزمائش میں ان کو ڈال دیا گیا۔ اب اس چیز سے کچھ لوگوں کا ایمان کیا ہو جائے گا؟ بڑھ جائے گا، بڑھے گا۔ کچھ لوگوں کی وہ علامت کیا ہو جائے گی؟ ظاہر۔ ایک رات بارش ہوئی، کچھ لوگوں نے کہا یہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ تم جانتے ہو اس بارش کے ہونے کی وجہ سے کچھ لوگوں کا ایمان بڑھ گیا اور کچھ لوگوں کے دلوں سے ایمان کیا ہو گیا؟ نکل گیا۔ کیوں؟ کچھ لوگوں نے کہا یہ اللہ کی رحمت اللہ نے برسائی، کچھ لوگوں نے کیا کہا؟ ستارے کی وجہ سے۔ اس لیے سوچ کا فرق ہوتا ہے، سوچ کو بدلنا ہے۔ ہم نے انشاءاللہ قرآن کو کیا سمجھنا ہے؟ دل لگا کے سیکھنا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں موقع دے دیا ہے تو ہم نے اس کے لیے کیا کرنی ہے؟ اپنی پوری کوشش کرنی۔ دوسری بات رہی، ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ مجھے یاد نہیں ہوگا، یہ مجھے یاد نہیں ہوگا۔ تو یہ آپ کی اور میری سوچ ہے، آپ کوشش کرتے رہیں آخری دم تک۔ اس کا مقصد ہے پڑھنا، پڑھتے رہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ قرآن کی ایک آیت سمجھتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے ایک سرخ اونٹنی اللہ کے راستے میں خرچ کر دی۔ اب سرخ اونٹنی نہیں آپ خرچ کر رہے، سرخ اونٹنی اس وقت کی سب سے بہترین سواری تھی، اونٹوں پہ سواری کرتے تھے۔ سرخ اونٹ عرب کا بہت مہنگا، بہت قیمتی، بہت نایاب سمجھ۔ ایسے سمجھیں آج کے دور میں آج آپ نے ایک بہترین گاڑی لی، سب سے مہنگی ترین گاڑی لی، اور ایک آیت آپ نے سیکھی، اور ایک طرف ایک بندے نے ایک گاڑی لے کر اللہ کے راستے میں کیا کر دی؟ وقف کر دی، اور ایک طرف آپ نے ایک آیت سمجھی، آپ کو اتنا ثواب ملا ہے جتنا اس نے گاڑی والے کو ملا۔ تو یہ بہت قیمتی عمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو پورا سمجھنا، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ لفظ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا عموماً ہم جو ہے ترجمہ کرتے ہیں، ہم شروع کرتے ہیں، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام۔ عربی زبان جب بولی جاتی ہے اس کی خصوصیت ہے اس کے شروع میں کچھ الفاظ کو محذوف کر دیا جاتا ہے۔ اس کے شروع میں آتا ہے اشرع بسم اللہ، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ۔ اس کے شروع میں ایک لفظ کیا ہے؟ محذوف ہے۔ محذوف کسے کہتے ہیں؟ جو ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن اس کا ترجمہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ انگلش میں ہم شارٹ فارم بولتے ہیں، ڈیڈنٹ ایسے بولتے ہیں نا، یعنی ڈیڈ ناٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسی طرح یہ شارٹ فارمز ہیں، ٹھیک ہے۔ جب کوئی لینگویج آپ بولنا شروع کرتے ہیں، کوئی زبان بولنے کا آپ آغاز کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، کسی زبان کو پتہ چلتا ہے۔ ہم پنجابی زبان کے اندر بھی بہت سے ایسے الفاظ ہیں، اردو کے اندر بھی ہم پورا جملہ جیسے آپ وہ چلا گیا، جی ہاں، اب کیا اس کا جواب دیں گے؟ جی ہاں، یعنی اس کا پورا جواب کیا؟ جی ہاں وہ چلا گیا۔ تو یعنی یہ کیا ہے؟ کچھ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ شارٹ فارم کے اندر آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ۔ الرحمن جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا، الرحیم سب سے زیادہ رحم کرنے والا، یہ دونوں کا سیم وزن ہے۔ یعنی الرحمن یہ اس کو کہتے ہیں اسم التفضیل۔ کیا کہتے ہیں؟ اسم التفضیل۔ اسم التفضیل انگلش میں کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری کو۔ جیسے ایک ہے فاسٹ، ایک ہے فاسٹسٹ۔ فاسٹ کسے کہتے ہیں؟ تیز کو۔ فاسٹسٹ کسے کہتے ہیں؟ سب سے تیز، جی سب سے تیز جو ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ فاسٹسٹ۔ ٹال، ٹالسٹ، سب سے لمبا، ٹھیک۔ اکبر، الرحمن جو ہے نا، الرحمن یہ سپرلیٹو ڈگری کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسم التفضیل ہے، یہ فعلان کے وزن پر، یعنی سب سے زیادہ مہربان، سب سے زیادہ مہربان۔ الرحیم جو ہے یہ بھی اس کا بھی سیم ہی وزن ہے، یہ بھی اسم التفضیل ہے۔ لیکن مفسرین اب اس کی تفسیر کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں الرحمن اللہ رب العزت ہے دنیا کے اعتبار سے،
الرحمن کس کے اعتبار سے؟ بھٹی صاحب کس کے اعتبار سے؟ دنیا کے اعتبار سے. الرحیم آخرت کے اعتبار سے. دنیا کے اندر بندے گناہ بھی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتے ہیں. آپ دیکھیں اس وقت دنیا کی آبادی تقریباً 8 ارب ہے. 8 ارب میں سے 1 ارب لوگ ایسے ہوں گے، بلکہ 2 ارب تو مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، 2 ارب مسلمانوں میں سے کچھ کروڑ ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کے کیا ہوں گے؟ عبادت گزار ہوں گے، نیک بندے ہوں گے. یعنی ان میں سے تقریباً 1.5 ارب آپ لگائیں مسلمان بھی ایسے ہیں جو اللہ کی کیا کر رہے ہیں؟ نافرمانی کر رہے ہیں. تو یہ اللہ کا رحم نہیں ہے کہ نہ ہماری شکلیں بدلتی ہیں، نہ ہمارے چہرے بدلتے ہیں. اگر چہرے تو دور کی بات ہے، اگر اللہ رب العزت آج میرے عیبوں سے پردہ اٹھا دینا تو آپ لوگ مجھ سے سلام بھی نہ لو. اگر آپ کے رازوں سے پردہ اٹھ جائے تو ہم سب سے کوئی سلام بھی، لوگ ہم سے نفرت کریں. یہ اس کی رحمت نہیں ہے کہ اس نے ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالے ہوں. اگر باپ کے گناہوں سے پردے اللہ اٹھا دے، اولاد باپ کی عزت نہ کرے تو یہ اس کی رحمت نہیں. کیوں جی؟ ہم سارا دن اس کا کھاتے ہیں، اس کا پہنتے ہیں، اس کا جو ہے ساری نعمتیں وہ ہمیں دیتا ہے، لیکن کبھی ایسے ہوا ہو ہم نے گناہ کیا اور اللہ رب العزت نے ہمارے دروازے پہ لکھ دیا گیا. پہلی قوموں کی تو دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا کہ فلاں بندے نے فلاں غلطی کی، فلاں گناہ کیا، لیکن یہ اس کی رحمت ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. یہ اس کی رحمت ہے کہ آپ میرے سامنے بیٹھے. اگر اس اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو میں اور آپ تو اتنے گناہ گار ہیں کہ ہم رات کو سوتے صبح کو ہماری شکلیں بندر اور خنزیر کی شکلوں میں تبدیل ہوں. حضرت صاحب یہ مجھے بھی اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، آپ کو بھی اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. میں نے پہلے عرض کی اس حمام میں ہم سب ہی ننگے ہیں، ہم سب دین کے نام پہ بہروپیے بنے ہوئے. ہم نے اسلام کے نام پہ ایک